13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और आज हम पहुंचे हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर सेंटर और इस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर मोहतरम डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो सेंटर है जिसे पाकिस्तान के क़याम की अनाउंसमेंट का इजाज़त हासिल हुआ 1947 को। तो इसी हवाला से हम बसरा साहब से गुफ्तगू करेंगे। बसरा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेकर आए। और मुझे ये कहिएगा कि मुझे ये पता चला, मुझे किसी ने बताया कि यही वो सेंटर है जहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ। तो मेरी ये मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं? आपकी ये जो मालूमात हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान जो था एरिया, जोग्राफिकली जो हिस्से पाकिस्तान में आए उनमें 3 शहर थे जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान मौजूद था। जी जी। एक पेशावर था और एक लाहौर था और एक ढाका था। एक ढाका था। ठीक, बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है, एक ढाका था। तो ये जब पाकिस्तान बना ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात है। दरमियानी शब ये अनाउंसमेंट। जी जी। अमूमी तौर पे आजकल ये कहा जा रहा है कि 13 और 14 की दरमियानी रात, ये गलत है। अच्छा। जो फैक्चुअल हकीकत है वो ये है कि 14 और 15 की शब को तकसीम बर्रे सगीर का ऐलान हुआ। अच्छा। और जो चूंकि 14 से 15 तारीख में दाखिल हो रहे थे, ठीक, तो पाकिस्तान में ये फैसला किया गया कि हम 14 तारीख को पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है वो मनाया जाएगा। तो ये एक चीज रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि उस वक्त रेडियो पाकिस्तान जो है इस बिल्डिंग में नहीं था। अच्छा। YMCA की जो इमारत है उस वक्त रेडियो पाकिस्तान उस इमारत में था, ठीक, यहाँ पे मॉल रोड पे। उसके बाद सर फजले हुसैन एक पार्लियामेंटेरियन होते थे मुत्तहिदा बरे सगीर में। बड़ा नाम था। जी जी, बड़ा नाम था उनका। उनकी कोठी में रेडियो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और 14 अगस्त 1965 को रेडियो पाकिस्तान इस मौजूदा बिल्डिंग में आ गया। तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जी जी, बड़ी अच्छी। अच्छा, ये कहिएगा कि वो अनाउंसमेंट जो है वो किस शख्सियत को ये इजाज़त मिला? जी, ये इजाज़त जो है जो तारीख में अमर हुई शख्सियत, उनका नाम है मुस्तफा हमदानी। वो आपके अनाउंसर थे? जी, वो हमारे अनाउंसर थे। और वो खानदान ही बड़ा इल्मी और अदबी है और अभी भी वो रवायत जिंदा है। सफदर हमदानी इस वक्त BBC में होते हैं, पहले रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक थे। वो उनके बेटे हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। और ये एजाज जो है ये हमदानी खानदान को अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि मुस्तफा अली हमदानी ने रात को 12 बजे ये ऐलान किया कि पाकिस्तान बन गया है। यहाँ में पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो उस वक्त यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि स्टेशन डायरेक्टर कौन थे 1947? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ये 14 अगस्त के हवाले से और मुस्तफा हमदानी के हवाले से और पहली अनाउंसमेंट के हवाले से पाकिस्तान की अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और गुफ्तगू होती है, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछा जो आपने पूछा। उस वक्त हमारे यहाँ पे जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो थे JK मेहरा। वो बाद में मुसलमान हो गए और अहमद सलमान उन्होंने अपना नाम रखा। और ये जो एजाज है ये उनके हिस्से में आया। हम JK मेहरा साहब को अहमद सुलेमान भी कह सकते हैं। जी जी, अहमद सलमान, जी बिल्कुल, ये नाम इख्तियार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपने हमारे नॉलेज में इजाफा फरमाया। अच्छा, ये कहिएगा कि अब माशाल्लाह से आप इन दिनों बतौर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो ये कहिएगा कि 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अहमद सुलेमान से लेके जिनका पहला नाम JK मेहरा था, डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा तक बड़ी लंबी एक फहरिस्त है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिलीवर किया। तो जब आप यहाँ पे खिदमत सरंजाम दे रहे हैं तो कौन सी आपके लिए बड़े चैलेंजेस हैं? क्योंकि जब 1947 को पाकिस्तान बना तो उस वक्त सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था, उसके बाद PTV आया और अब माशाल्लाह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के चैनल हैं, सोशल मीडिया है। तो इस दौर में रेडियो का डिलीवर करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आप अपने वजूद को कैसे कायम रखे हुए हैं और रेडियो जो है वो
بہترین تفریح، بہترین معلومات آج بھی کیسے دے رہا ہے لوگوں کو اس مشکل دور میں؟ اچھا، عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ٹی وی چینلز آ گئے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ریڈیو جو ہے اپنے مشکل دور میں داخل ہو گیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. جس وقت پاکستان بنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس وقت پورے پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے جو کہ ہمیں ورثے میں ملے تھے. لیکن اس وقت پاکستان کے 38 سٹیز میں ریڈیو پاکستان کام کر رہا ہے. 38 جی، ریڈیو 38 ریڈیو اسٹیشنز اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کیا خنجراب سے لے کے کراچی تک آپ کو ریڈیو پاکستان کا ایک وسیع نیٹ ورک ملے گا. صحیح. یہ اپنے سامعین تک اوتھینٹک خبریں کریڈیبل سورسز کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، اور ان کی اخلاقیات کی تربیت کر رہا ہے. ان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ معلومات کے حوالے سے یا تفریحی پروگرامز جو ہیں وہ آج بھی دیے جا رہے ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آہنگ کرتے ہیں اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ریڈیو پاکستان نے بھی کیا ہے. کسی دور کے اندر آپ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، آج ہوائی جہاز پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی دور میں ریڈیو اتنا بڑا ہوتا تھا، اب ریڈیو جو ہے وہی آپ کی ہتھیلی میں آ گیا، ہمارے موبائل میں آ گیا. اسی طرح کتاب ہے، ٹھیک ہے. کتاب کا جو کاغذ کے ساتھ تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کتاب اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے، کتاب جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ گئی ہے، ویب سائٹس بن گئی ہیں، آپ وہاں پہ بکس آپ پڑھتے ہیں. نیوز پیپرز جو ہیں وہ کاغذ سے اپنا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، وہ ای پیپر پہ آ گیا. اسی طرح ریڈیو جو ہے یہ اب ٹرانسمیشن اس کی ٹرانسمیٹر سے باہر چلی گئی ہے. اب یہ گلوبل ہو گیا ہے. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد ہر چیز ریولوشنلائز ہوئی ہے، اس میں ریڈیو بھی ہے اور ریڈیو پاکستان بھی ہے. اب ہم ویب پہ جا رہے ہیں. اب ہمارا جو پروگرام ہے پہلے جہاں پہ ٹرانسمیٹر کی رینج تھی وہیں تک جاتا تھا، لیکن اب ویب کے آنے کے بعد ریڈیو پاکستان پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. اور ہمارے جو اسٹیشن ہیں مختلف، ان کی ایک ایپ بنی ہے. وہ اس کے اوپر آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو آپ جتنے بھی 38 ریڈیو اسٹیشنز ہیں پاکستان کے، وہ وہاں پر آپ کو دستیاب ہوں گے. آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو کرسٹل کلیئر اس کی جو ٹرانسمیشن ہے، نشریات ہے، وہ آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں آپ کو مزید اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں سعید شیخ صاحب، ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے ریڈیو کو ڈیجیٹلائز کیا اور ہم مزید بھی کر رہے ہیں. جتنے اسٹیشنز ہمارے رہ گئے ہیں اب بہت جلد وہ بھی ڈیجیٹلائز ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ اپنے دیکھنے والوں کو ہمارے جو اسٹوڈیوز ہیں وہ بھی دکھائیے گا. بالکل. اب ہم یہاں سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ملک کی جو نامور شخصیات ہیں وہ اس میں آتی ہیں، ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں جی، مختلف موضوعات کے اوپر بھی کرتے ہیں، صرف یہ کہ انٹرویوز نہیں، مختلف موضوعات جو ہیں. جی جی. تو یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے یہ ہم آہنگ ہے، شکر الحمدللہ. اور اگر آپ دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ پوچھیں گے ان سے کہ ریڈیو کی کیا اہمیت ہے، تو یہ پچھلے دنوں جو انڈیا کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس میں جو انڈیا نے ایک بے وقوفی کی اور پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کرنے کی جسارت کی ناپاک، اور پاکستانی افواج نے جس طرح سے انہیں منہ توڑ جواب دیا، تو لمحہ بلمحہ اپنے سننے والوں کو پوری دنیا میں خبر کا ایک ہی ذریعہ تھا اور ریڈیو پاکستان کا اوتھینٹک ذریعہ. اور دنیا کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، وہ ریڈیو پاکستان کو کوٹ کر رہے تھے کہ ریڈیو پاکستان نے یہ کہا، ریڈیو پاکستان نے یہ بتایا، ریڈیو پاکستان نے جو بھی خبریں تھیں وہ ساری انہوں نے کیری کی. اچھا، یہ کہیے گا آخر میں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یا جس طرح کا یوم آزادیاں مناتے ہیں، اس طرح کے ہمارے تاریخی دن ہیں، اس تناظر میں ہمارے جو ملی نغمے ہیں اور بہت سارے ترانے ہیں، تو ریڈیو پاکستان کا اس حوالے سے بھی بڑا کام ہے. وہ میڈم نور جہاں ہوں، مہدی حسن ہوں، غلام علی ہوں، انہوں نے بہت سارے ملی نغمے گائے. شہناز بیگم ہے، رونا لیلا ہے، مالا بیگم ہے. اور مجھے یہ پتا چلا کہ ریڈیو پاکستان جو سینٹر لاہور ہے، بالخصوص اس سینٹر نے 1965 میں جو قومی ترانے ہیں ان کی ریکارڈنگ کے حوالے سے اور ہماری قوم کا مرال اب کرنے کے حوالے سے بڑا کام کیا. دیکھیں 65 کی جنگ شیئر کرنا چاہیں جو اب تک پہنچی. جی 65 کی جنگ ہو یا کوئی زلزلہ ہو یا یہ 2025 کی جو ہم نے انڈیا کے اوپر برتری حاصل کی یہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ریڈیو پاکستان ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے. یہ ریڈیو پاکستان کا اعزاز ہے.
جو 1965 کی جنگ ہے اس میں افواج پاکستان نے تو لڑا ہی، لیکن افواج پاکستان کے ساتھ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ بھی ان کے شانہ بشانہ تھا، اور ہم ان کے ساتھ تھے. ہمارا تعاون، ہماری خدمات، ہمارے نظریات، ہماری توانائیاں وہ ساری افواج پاکستان کے ساتھ تھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ افواج پاکستان سرحدوں کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے تھے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ریڈیو پاکستان کر رہا تھا. یہ ریڈیو پاکستان کا اعزاز ہے. اور اس دور کے جو ملی نغمے ہیں، جو جنگی ترانے ہیں، وہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ انہیں سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، اور پوری دنیا میں مشہور ہیں. خون کو گرما دیتے ہیں، خون کو گرما دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اس میں مجھے یاد ہے اعظم خان صاحب پروڈیوسر تھے اس دور میں، ان دنوں. جی، اللہ انہیں زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. حیات ہے ابھی؟ جی ابھی حیات ہے وہ. اس کے علاوہ ایک میوزک ڈائریکٹر تھے کالے خان، وہ ان کا بڑا نام ہے. اور لکھنے والوں کا تو ایک سمجھ لیں کہ ایک جوش اور جذبہ تھا. اس میں قتیل شفائی ہیں، اس میں مصطفی تبسم جتنے بھی شاعر تھے، جتنے شاعر تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ لکھیں. میں بھی اور آپ کو میں ایک اور چیز حیران کن بات بتاؤں، مطلب جو میوزک سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے، کہ پہلے شعر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی دھن بنتی ہے، پھر آپ کے سازی جمع ہوتے ہیں، پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریہرسلز کرتے ہیں، مطلب ایک لمبا کام ہے بہت سارے. لیکن ایک رات میں 10 اور 12 ملی نغمے یہاں پر تخلیق ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان میں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ صوفی تبسم باہر سیڑھیوں میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ گانا لکھ رہے ہوتے تھے، وہ کالے خان کے پاس جاتا تھا، وہ اس کی دھن تشکیل کرتا تھا، اس کے بعد میڈم نور جہاں یا جو بھی سنگر ہوتے تھے ان سے ریہرسل کرواتے تھے، اور اسی رات میں وہ ریکارڈنگ ہو جاتی تھی، اور وہ گانے اسی طرح سے بغیر کسی ریہرسل کے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی ٹائم کے وہ گانے آن ایئر ہوئے. اور آج بھی وہ گانے جو ہیں وہ آج کے دور میں تیار کیے جانے والے گانوں سے، ملی نغموں سے بہت آگے، بہت معیار میں بہت بہتر. جی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ماضی میں جس طرح مختلف لوگوں نے اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے پاکستان کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس قوم کے لیے خدمات سر انجام دی، آپ بھی انہی روایات کو انشاءاللہ. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سلامت رہیے. آپ کے یہاں تشریف لانے کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ.